اب بھی اسرائیل کے کمانڈر جانتے ہیں کہ لبنان میں داخل ہونا غزہ میں حماس سے لڑنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بیسیکلی ہم نے یہ تو کہا کہ اسرائیل اپنی غلطیوں سے جو ہے نہیں سیکھ رہا، یا اسرائیل جو ہے وہ جو عورتوں اور بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل از جسٹ سیئنگ اٹ آن دا فیس کہ وہ اپنے خلاف ٹیررسٹ اٹیکس جو ٹیررزم ایلیمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنا ہے، جو کہ لیکن اصل میں اس کا جو ریئل مقصد ہے وہ اپنی دنیا پر یا جو مڈل ایسٹ اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالنا چاہتا ہے، اور اپنی بیسیکلی اپنی امپیریلزم اور ایک اپنا اپنا ایک پاور سینٹر کے طور پر جو ہے اپنا قائم کرنا چاہتا ہے۔ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ جس نازی ہولوکاسٹ سے بچ کے یہ جیوز آئے تھے اور انہوں نے اپنا لینڈ ڈھونڈا تھا، اسی قسم کے نازی بیہیویئرز اب اسرائیل کی پوری جو عوام ہے وہ ایگزبٹ کرتی ہے۔ آپ کسی بھی اسرائیلی سٹیزن سے بات کر لیں، جتنا غصہ، جتنی نفرت اور جتنی جس کو کہتے ہیں جارحانہ خیالات ان کے ذہن میں ہیں، تو یہ اکراس دا بورڈ ہے۔ اور ہم نے کئی ایگزامپلس ایسی دیکھی ہیں کہ جو مشہور عرب لیڈرز ہیں یا سنگرز ہیں یا ایکٹرز ہیں، ان کو پوری دنیا میں اسرائیلیز ڈھونڈ کے ہراس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ہیٹریڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ آئیڈیالوجی دیکھیں گے، بیسڈ آن واٹ آئیڈیالوجی اسرائیل کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ کس طرح لے ڈاؤن ہوئی تھی، وہ بھی اسرائیل کی جو بیسک فاؤنڈیشن تھی وہ بھی تو اسی طرح تھی کہ جو حقدار کی جو جگہ تھی، حقدار کو اپنے حق سے محروم کر کے اسرائیل قائم ہوا تھا۔ تو جب ان کا جو کہتے ہیں نا ایک پودے کا بیج ہی ایسے بویا گیا ہو ہیٹریڈ اور اس کی بنیاد پہ، تو اس کا جو تنا ہوگا اور اس کا پھل بھی پھر نفرت کا ہی بیسکلی وہ ہوگا۔ سو دیٹ از ایکچولی کریکٹ۔ لیکن ناظرین یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ حزب اللہ نے پچھلے 18 سالوں میں جنوبی لبنان میں ٹھوس چٹانوں میں سرنگیں اور مورچے تیار کیے ہیں۔ اس کے پاس ایران کی فراہم کردہ ایک طاقتور ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، اور امریکہ کے ایک تھنک ٹینک کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 30,000 فعال جنگجو اور 20,000 تک ریزروز ہیں۔ اندازے کے مطابق حزب اللہ کے پاس 1,20,000 سے لے کے 2 لاکھ تک میزائل اور راکٹس ہیں۔ اور اس سب کے باوجود امریکہ کی قیادت میں اسرائیل کے اتحادی چاہتے ہیں کہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ کو مزید بڑھائے یا لبنان پر حملہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف سفارتکاری ہی سرحد کو محفوظ بنا سکتی ہے، لیکن سفارتکاروں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کا حل آسانی سے نظر نہیں آ رہا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا کہ امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ یہ جنگ کی جو روک تھام چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے پروگرام میں متعدد بار ڈسکس کیا، جو وار اکانومی کا جو فیکٹر ہے، دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان دس انٹائر سچویشن دیٹ ہیز unraveled in the Middle East in the last few decades۔ اس سب کا فائدہ کیا امریکہ کو نہیں ہوا؟ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور ان کی جو وار اکانومی ہے that has flourished as a result of all that has taken place in the Middle East۔ Definitely, I mean 2000 پاؤنڈ سے زیادہ کے بامز ابھی تک جو اسرائیل لبنان پہ گرا چکا ہے وہ سب امریکہ سے آئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔